کلمہ اسلام یعنی کلمہ طیبہ. سبحان اللہ، کلمہ طیبہ یا کلمہ شہادت کے فضائل اس قدر ہیں کہ بہت ساری حدیثیں اس کے فضائل میں موجود ہیں. آج کچھ احادیث بھی آپ سنیں گے. یاد رکھیے، اسلام کا بنیادی وہ کلمہ ہے یہ کہ جس پر اسلام کی پوری عمارت قائم ہے. یہ کلمہ بلا شبہ جنت میں لے جانے والا عمل بلکہ جنت میں لے جانے والے تمام اعمال صالحہ کی اصل و بنیاد ہے. یعنی اگر کلمہ طیبہ ہی نہیں ہے، ایمان ہی پکا نہیں ہے، اپنے دل سے اللہ اور اس کے رسول کو مانا ہی نہیں ہے، تو پھر باقی اعمال کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ تو پتہ چلا کہ کلمہ طیبہ یعنی کلمہ اسلام، جس کو کلمہ شہادت بھی کہا جاتا ہے، یہ تمام اعمال صالحہ کی بنیاد ہے، اور یوں کہا جائے کہ جنت میں جانے والی تمام چابیوں کی اصل بھی یہی ہے. آئیے کچھ احادیث کے ذریعے کلمہ طیبہ کے فضائل سنیے، اور آج ایک نیت کرنی ہے کہ دل کی گہرائیوں کے ساتھ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے رہیں. ذرا فضائل تو سنیں اور ایمان تازہ کریں. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ مشکات شریف کی حدیث ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جو شخص اس بات کی گواہی دے کہ خدا عز و جل کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جہنم کو حرام فرما دے گا. سبحان اللہ، یہ گواہی دینا دل کی گہرائیوں سے کس قدر بڑی برکت ہے. ایک اور حدیث پاک سنیے اور ایمان تازہ کیجیے. مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کا یقین رکھتے ہوئے مرا وہ جنت میں داخل ہوگا. سبحان اللہ. یہاں ایک بات کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جہاں حدیثوں میں فقط لا الہ الا اللہ کا ذکر کیا گیا، اس سے مراد پورا کلمہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، مگر اس کو اختصار کے طور پر شارٹ فارم میں لا الہ الا اللہ کے طور پر ذکر کیا گیا. جیسا کہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ نماز میں الحمد پڑھنا واجب ہے. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف الحمد پڑھنا ہے، اس سے مراد پوری سورہ فاتحہ ہے. اسی طرح میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، جہاں جہاں حدیثوں میں صرف لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے، اس سے مراد پورا کلمہ ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ صرف لا الہ الا اللہ کہنے والا ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتا، نہ جنت میں جا سکتا ہے. مسلمان اور جنتی تو وہی ہوگا جو پورے کلمہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کو دل سے سچا مان کر زبان سے پڑھے. چنانچہ اس عنوان میں جہاں جہاں احادیث میں لا الہ الا اللہ کہا گیا، اس سے مراد پورا کلمہ طیبہ ہی ہے. ایک اور حدیث پاک سنیے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. انہوں نے کہا کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کی کنجیاں لا الہ الا اللہ کی گواہی ہے. یہی تو ہمارا موضوع ہے کہ جنت کی چابیاں. سبحان اللہ، کلمہ طیبہ گویا جنت میں جانے کا گیٹ پاس ہے، مگر یہ دل کی گہرائیوں سے پڑھنا ہے اور بار بار پڑھنا ہے. یہاں کچھ مسائل بھی آپ سنیں گے جو مزید ایمان کو جلا بخشیں گے، مزید کلمہ طیبہ سے محبت کو پیدا کریں گے. اب جو یہ احادیث آپ نے سنی ہے، اس سے ایک بات سمجھ یہ آتی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو دل سے سچا مان کر پڑھنے والا یقیناً ضرور جنت میں جائے گا. اب اس کی چند صورتیں ہیں. نمبر 1، سنتے جائیے اور سمجھتے بھی جائیے. نابالغ مگر ہوش مند لڑکے نے کلمہ پڑھ لیا اور بالغ ہونے سے پہلے ہی مر گیا، یا بالغ نے یہ کلمہ پڑھا اور فوراً ہی یا تو مجنون ہو گیا یعنی پاگل ہو گیا اور اسی حالت میں مر گیا، یہ کلمہ پڑھتے ہی فوراً اس کا انتقال ہو گیا. یعنی کوئی نہ نیک کام کر سکا نہ کوئی گناہ کر سکا. تو اب فقط کلمہ اسلام پر ایمان لانے کے سبب سے یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جائے گا، کیونکہ اس نے گناہ ہی نہیں کیا نا.
کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد اس کے گناہوں کا گویا اندراج ہی نہیں ہو سکا، تو اب یہ جنت میں چلا جائے گا۔ ایک صورت تو یہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کسی نے کلمہ اسلام پڑھ کر عمر بھر نیکی ہی کے اعمال کیے، کوئی گناہ کا کام اس نے کیا ہی نہیں، تو یہ شخص بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں جائے گا۔ تیسری صورت کیا ہے کہ کسی شخص نے کلمہ پڑھ کر کچھ نیک اعمال کیے اور کچھ گناہ کے کام بھی کر ڈالے، یعنی ہم جیسا اگر کوئی گناہگار بندہ ہے تو فرمایا کہ مگر مرتے دم تک اس کلمے پر قائم رہا تو اگر اس شخص کو توبہ نصیب ہو گئی تو بھی یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں جائے گا، اور اگر یہ شخص توبہ نہ کر سکا تو پھر اس کا معاملہ خداوند کریم کی مرضی پر ہے۔ اگر خداوند تعالیٰ چاہے تو اپنے فضل و کرم سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل فرما دے گا، اور اگر چاہے تو اس کے گناہوں کے لیے اس کو جہنم کا عذاب دے، پھر اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دے گا۔ اچھا، ایک اور صورت جو سمجھ آتی ہے، بہرحال کلمہ اسلام پر ایمان رکھنے والا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، ایک بات تو طے ہے کہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ نہیں رہ سکتا، بلکہ وہ کبھی نہ کبھی ضرور جنت میں جائے گا، اس لیے کہ کلمہ اسلام جنت کی کنجیوں میں سے ایک اعلیٰ درجے کی کنجی، بلکہ جنت کی تمام کنجیوں کا دار و مدار اس پر ہے۔ جنت میں پہنچانے والی سڑکوں میں یہ سب سے بڑی سڑک بلکہ یہی شاہراہ ہے۔ اے میرے بیچے پیارے اسلامی بھائیوں، اب کلمہ اسلام یعنی کلمہ طیبہ پڑھنے کا ثواب کتنا ہے؟ بہت سارے اذکار ہم کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، مگر کلمہ طیبہ سبحان اللہ، حدیث پاک سنیے اور ایمان تازہ کیجیے۔ اور ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کے سامنے کھڑا کر کے اس کے نامہ اعمال کے 99 دفتر کھولے گا، اور ہر دفتر اس کی حد نگاہ کے برابر لمبا چوڑا ہوگا۔ پھر باری تعالیٰ فرمائے گا کہ تجھ کو ان اعمال سے انکار ہے؟ کیا نامہ اعمال لکھنے والے فرشتوں نے تجھ پر کچھ ظلم کیا ہے؟ تو وہ کہے گا نہیں ہے میرے پروردگار۔ پھر باری تعالیٰ فرمائے گا کیا تجھ کو کوئی عذر درپیش ہے، کوئی آرگیومنٹ ہے، کوئی عذر ہے؟ کہے گا نہیں میرے پروردگار۔ اللہ عز و جل فرمائے گا کیوں نہیں، تیری ایک نیکی ہمارے پاس موجود ہے اور تجھ پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ تو پھر ایک پرچہ نکالا جائے گا جس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ لکھا ہوگا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ حکم دے گا اے شخص تو اپنے نامہ اعمال تولنے کی جگہ حاضر ہو جا۔ تو وہ شخص عرض کرے گا کہ اے اللہ عز و جل، بھلا اتنے سارے دفتروں کے سامنے، اتنے سارے گناہوں کے سامنے اس چھوٹے سے پرچے کی کیا حقیقت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو میزان عمل کے پاس جا کر وزن کرا لے، اور یاد رکھ تیرے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت ان تمام نامہ اعمال کے دفتروں کو میزان عمل کے ایک پلڑے میں رکھا جائے گا اور وہ پرچہ دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا، اور جب وزن کیا جائے گا تو تمام دفتروں کے انبار ہلکے پڑ جائیں گے اور وہ پرچہ بھاری ہوگا۔ ظاہر ہے بھلا خدا کے نام کے سامنے اللہ عز و جل کے نام کے مقابلے میں کون سی چیز بھاری ہو سکتی ہے؟ کلمہ طیبہ بھی تمہاری زبانوں پہ پڑھنا آسان ہے، اس کو اتنا عادی بنا لو، اتنا عادی بنا لو زبان کو کلمہ طیبہ کا، کہ جب زبانیں بھاری ہو جائیں، سکرات کا عالم طاری ہو، اس وقت زبان سے الفاظ مشکل سے ادا ہوں گے، لیکن چونکہ تمہاری زبان کلمہ پڑھنے کی عادی ہوگی، اس وقت بھی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو جائے گا۔ اور ایک لاجیکلی مثال دیتا ہوں میرے بدر چل کے ناظرین، بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن کی زبان پر کلمہ طیبہ ہو، یا رسول اللہ کی صدائیں ہوں، یا غوث اعظم وہ کہنے کے عادی ہوں، تو جب کبھی کوئی مشکل مرحلہ آتا ہے نا، ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے انسان کا رہ جاتا ہے، کوئی جھٹکا لگتا ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، تو بے ساختہ انڈیلیبریٹلی اس کی زبان سے کلمہ طیبہ نکل آتا ہے، یا رسول اللہ کی صدا نکل آتی ہے، یا غوث اعظم کی صدا نکلتی ہے۔ ایسا ہوتا ہوگا آپ کے ساتھ، ہوا ہے نا آپ کے ساتھ؟ جن کے ساتھ ہوا ہے وہ سر ہلا رہے ہوں گے۔ کیوں؟ ہماری یہ پڑھنے کی عادت ہے، ہمیں پتا ہے مشکل وقت میں یہ اچھے کلمات ادا کرنے ہیں، لیکن جن لوگوں کی معاذ اللہ
گالیاں دینے کی عادت ہے، بری باتیں کرنے کی عادت ہے. ہم نے دیکھا ہے وہ گر بھی جاتے ہیں نا، یا دھکا بھی لگ جاتا ہے، یا اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ بھی ہوتا ہے، تو ان کی زبان سے گالی نکلتی ہے، ان کی زبان سے کوئی برا کلمہ ہی نکلتا ہے. یار ایسے وقت تو انسان کو توبہ کرنی چاہیے کہ مرتے مرتے بچاؤں. بات وہی ہے کہ زبان عادی کس چیز کی ہے. آج اس پہلے سلسلے میں ایک نیت میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کر لیں کہ صبح و شام جتنا ہو سکا کلمہ طیبہ کا ورد کروں گا. میرے اسلام کا دار و مدار اس پر ہے کہ میں دل کی گہرائیوں سے اپنے اللہ پر اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم پر ایمان لاؤں، ان کا ذکر کروں، ان کا تذکرہ کرتا رہوں اور اس گواہی کو بار بار دہراتا رہوں. اللہ پاک مجھے بھی کلمہ طیبہ کا ورد کرنا نصیب فرمائے. مفسرین نے فرمایا کہ عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک فرزند جن کا نام سالم تھا مشرکوں نے، غیر مسلموں نے گرفتار کر دی. تو عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور اپنی مفلسی اور فاقہ مستی کی شکایت کرتے ہوئے عرض کی کہ مشرکوں نے میرے بچے کو گرفتار کر لیا، جس کے صدمے سے اس کی ماں بے حد پریشان ہے. تو اس سلسلے میں اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم صبر کرو اور پرہیزگاری کی زندگی بسر کرو، اور تم بھی بکثرت ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کرو، اور بچے کی ماں کو بھی تاکید کر دو کہ وہ بھی کثرت سے یہ وظیفہ پڑھتی رہے. یہ سن کر عوف بن مالک اپنے گھر چلے گئے اور اپنی بیوی کو بھی وظیفہ بتا دیا. دونوں میاں بیوی اس وظیفے کو کثرت سے پڑھنے لگے. اسی درمیان میں وظیفے کا یہ اثر ہوا کہ ایک دن جو مشرکین تھے، کفار تھے، سالم کی طرف سے غافل ہو گئے، ان کی بیٹی کی طرف سے. اب وہ موقع پا کر ان غیر مسلموں کی قید سے نکل بھاگے اور چلتے وقت ان مشرکوں کی 4000 بکریاں اور 50 اونٹوں کو بھی ہاک کر ساتھ لیا. اپنے گھر پہنچ کر دروازہ کھٹکھٹایا. ماں باپ نے دروازہ کھولا تو حضرت سالم موجود تھے. ماں باپ بیٹے کی ناگہاں ملاقات سے بے حد خوش ہوئے اور عوف بن مالک نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے بیٹے کی سلامتی کے ساتھ قید سے رہائی کی خبر سنائی اور یہ سوال بھی پوچھا کہ حضور یہ بکریاں اور اونٹ ان غیر مسلموں کی لے کر آ گئے ہیں، کیا یہ ہمارے لیے حلال ہیں؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اجازت دے دی کہ وہ اونٹوں اور بکریوں کو جس طرح چاہیں استعمال کریں. سبحان اللہ، اللہ نے قید سے بھی رہائی دے دی اور میٹھے اسلامی بھائیوں بہت سارا مال بھی انہیں ہاتھ آیا. اللہ سے ڈرے، اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا اور اسے وہاں سے روزی دے جہاں اس کا گمان بھی نہ ہو، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے. بے شک اللہ اپنا کام پورا کرنے والا ہے، بے شک اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے. حدیث پاک میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک ایسی آیت جانتا ہوں کہ لوگ اس آیت کو لے لیں تو یہ آیت لوگوں کو کافی ہو جائے گی. علامہ اجہوری نے اپنی کتاب فضائل رمضان میں تحریر فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ کچھ لوگ سمندر میں کشتی پر سوار ہو کر سفر کر رہے تھے تو سمندر سے ایک آواز دینے والے کی آواز آئی مگر اس کی صورت نہیں دکھائی دی. اس نے کہا کہ اگر کوئی شخص مجھے 10,000 دینار دے دے تو میں اس کو ایسا وظیفہ بتا دوں گا کہ اگر وہ ہلاکت کے قریب پہنچ گیا ہو اور اس وظیفے کو پڑھ لے تو تمام بلائیں اور ہلاکتیں ٹل جائیں گی. تو کشتی والوں میں سے ایک نے بلند آواز سے کہا آؤ میں تجھ کو 10,000 دینار دیتا ہوں، مجھے وہ وظیفہ بتا دے. تو آواز آئی کہ دیناروں کو سمندر میں ڈال دے، مجھے مل جائیں گے. چنانچہ کشتی والے نے 10,000 دیناروں کو سمندر میں ڈال دیا. تو غیبی آواز والے نے کہا کہ وہ وظیفہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهِ یعنی یہ پوری آیت ہے، اور فرمایا کہ جب تم پر کوئی مصیبت پڑے تو یہ پڑھ لیا کرو. یہ سن کر کشتی کے سب سواروں نے اس کا مذاق اڑایا اور کہا تو نے 10,000 دیناروں کی کثیر دولت ضائع کر دی. تو اس نے جواب دیا کہ ہرگز ہرگز میں نے اپنی دولت کو ضائع نہیں کیا اور مجھے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ قرآن شریف کی آیت ضرور نفع بخش ہوگی. اس کے بعد چند دن کشتی چلتی رہی، پھر اچانک طوفان کی موجوں سے کشتی ٹوٹ کر بکھر گئی
سوائے اس آدمی کے کشتی کا کوئی آدمی بھی زندہ نہیں بچا۔ یہ کشتی کے ایک تختے پر بیٹھا ہوا سمندر میں بہتا چلا جا رہا تھا، یہاں تک کہ ایک جزیرے میں اتر پڑا۔ چند قدم چل کر یہ دیکھا کہ شاندار محل بنا ہوا ہے، ہر قسم کے موتی اور جواہرات وہاں پڑے ہوئے ہیں، اور اس محل میں ایک بہت ہی حسین عورت اکیلی بیٹھی ہوئی ہے، اور ہر قسم کے میوے اور کھانے کے سامان وہاں رکھے ہوئے ہیں۔ اس عورت نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں کیسے پہنچ گئے؟ تو اس نے عورت سے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ تو اس عورت نے اپنا قصہ سنایا کہ میں بصرہ کے ایک عظیم تاجر کی بیٹی ہوں، میں اپنے باپ کے ساتھ سمندری سفر میں جا رہی تھی کہ ہماری کشتی ٹوٹ گئی، اور مجھے کوئی اچانک کشتی میں سے اچک کر لے بھاگا، اور میں اس جزیرے میں اس محل کے اندر اس وقت سے پڑی ہوں۔ ایک شیطان ہے جو مجھے اس محل میں لے آیا ہے، وہ ہر 7ویں دن یہاں آتا ہے اور میرے ساتھ قربت کرتا ہے، اور آج اس کے یہاں آنے کا دن ہے، لہذا تم اپنی جان بچا کر یہاں سے بھاگ جاؤ، ورنہ وہ آ کر تم پر حملہ کر دے گا۔ ابھی اس عورت کی گفتگو ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ ایک دم اندھیرا چھا گیا۔ تو عورت نے کہا کہ جلدی بھاگ جاؤ، وہ آ رہا ہے، ورنہ وہ تم کو ضرور ہلاک کر دے گا۔ چنانچہ وہ آ گیا اور یہ شخص کھڑا رہا، مگر جو ہی شیطان اسے دبوچنے کے لیے آگے بڑھا تو اس نے وہی آیت وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا، تو شیطان زمین پر گر پڑا، اور اس زور کی آواز آئی گویا پہاڑ کا ٹکڑا ٹوٹ کر گر پڑا ہے۔ پھر وہ شیطان جل کر راکھ کا ڈھیر ہو گیا۔ یہ دیکھ کر عورت نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو فرشتہ رحمت بنا کر میرے پاس بھیج دیا ہے، تمہاری بدولت مجھے شیطان سے نجات ملی۔ پھر اس عورت نے اس مرد سے کہا کہ ان موتی جواہرات کو اٹھا لو اور اس محل سے نکل کر میرے ساتھ سمندر کے کنارے چلو، اور کوئی کشتی تلاش کر کے یہاں سے نکل چلو۔ چنانچہ بہت سے موتی و جواہرات اور پھل وغیرہ کھانے کا سامان لے کر دونوں محل سے نکلے اور سمندر کے کنارے پہنچے تو ایک کشتی بصرہ جا رہی تھی۔ یہ دونوں سوار ہو کر اس میں بصرہ پہنچے۔ لڑکی کے والدین اپنی گمشدہ لڑکی کو پا کر بے حد خوش ہوئے، اور اس مرد کے ممنون ہو کر اس کو بڑی عزت و احترام کے ساتھ اپنے گھر میں مہمان رکھا۔ پھر لڑکی کے والدین نے پوری سرگزشت سن کر دونوں کا نکاح کر دیا، اور دونوں میاں بیوی بن کر رہنے لگے، اور تمام موتی و جواہرات جو دونوں جزیرے سے ساتھ لائے تھے وہ دونوں کی مشترکہ دولت بن گئے۔ اور اس عورت سے خداوند تعالی نے اس مرد کو چند اولاد بھی دی، اور وہ دونوں بہت ہی محبت اور الفت کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرنے لگے۔ سبحان اللہ۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیو، اس واقعے سے معلوم کیا ہوا کہ اعمال و وظائف قرآنی میں بڑی بڑی تاثیرات ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ عقیدہ درست ہو اور اعمال کو صحیح طریقے سے پڑھا جائے، اور زبان گناہوں کی آلودگی اور لقمہ حرام سے محفوظ و پاک ہو، عمل میں اخلاص نیت اور شرائط کی پوری پابندی بھی ہو۔ بڑا ہی ایمان افروز ٹاپک ہے، جس رب نے ہمیں بنایا، جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو ہم پر ہماری ماں سے کئی گنا زیادہ مہربان، بلکہ سب مہربانوں پر مہربانی کرنے والا وہی ہے، وہ ہمارا خالق و مالک، ہمارا پیارا اللہ ہے۔ ایک بڑی خوبصورت قرآن پاک کی سورت ہے جو سب کو یاد ہے، مگر اس خوبصورت سورت کا جو شان نزول ہے، پہلے میں وہ بیان کرتا ہوں، پھر آپ سورت سمجھ جائیں گے وہ کون سی ہے۔ اس سورت کا شان نزول یہ ہے کہ کفار نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے، جب نبی پاک نے ریویل کیا، اسلام کے بارے میں اعلان کیا، اللہ کی طرف بلایا، انہیں بتوں کی پوجا کرنے سے روکا، تو انہوں نے اللہ کے بارے میں سوال کرنا شروع کر دیے، اور بڑے عجیب و غریب سوال تھے ان کے کوسچنز بڑے یونیک تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی کہتا اللہ کا نسب کیا ہے، تو اس کے خاندان کیا ہے؟ کوئی کہتا کہ وہ سونے کا ہے یا چاندی کا ہے، وہ لوہے کا ہے یا لکڑی کا ہے، کس چیز کا ہے، وہ کھاتا کیا ہے، پیتا کیا ہے، ربوبیت اس کو کیسے ملی، کسی ورثے میں ملی ہے اسے، اور اس کا وارث کون ہوگا۔ عجیب عجیب ان کے سوالات تھے۔ اللہ کریم نے ان سب کا جواب دینے کے لیے قرآن پاک کی یہ سورت نازل فرمائی۔ اب یہ سورت کون سی بتاتا ہوں، مگر پہلے اس سے ایک اور اس سورت کی فضیلت بیان کر دیتا ہوں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لشکر روانہ کیا جہاد کے لیے، اور ایک شخص تھے اس میں، وہ اپنے ساتھیوں کو اس میں نماز پڑھاتے تھے۔
تو روزانہ نماز میں، ہر نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد یہی والی سورت پڑھتے تھے. جب لشکر واپس آیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے بات ذکر کر دی، حضور یہ جو ہمارے امام صاحب تھے یہ تو ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد یہی سورت پڑھتے تھے. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بلایا، فرمایا اس سے پوچھو کیوں ایسا کرتے تھے. تو جب لوگوں نے ان سے پوچھا، فرمایا یہ سورت تو رحمان کی صفت ہے، اس وجہ سے مجھے بڑی پسند ہے، میں پڑھنا پسند کرتا ہوں. تو نبی پاک نے فرمایا کہ اسے بتا دو کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت فرماتا ہے. یہ ایسی صورت ہے کہ جو اس سے محبت کرتا ہے، جو اس کو زیادہ پڑھتا ہے، اسے رب بھی محبت فرماتا ہے. ہائے ہائے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک شخص نے عرض کی، حضور مجھے اس صورت سے بڑی محبت ہے. تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اس کی محبت تجھے جنت میں داخل کر دے گی. ہائے ہائے. اب جاننا چاہیں گے کون سی صورت ہے؟ سمجھ تو گئے ہوں گے آپ. وہ سورہ اخلاص ہے. اللہ کریم کی صفات کا بیان، اللہ کریم کا جو یوں سمجھے کہ رب کیا ہے، کون ہے، انٹروڈکشن جو ہے جس پیارے انداز میں اللہ کریم نے فرمایا. اب اس میں ایک عشق والی بات بھی سن لو. علماء نے بڑی پیاری بات کی کہ اس میں اللہ یہ بھی تو فرما سکتا تھا هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے. یہ قل هو اللہ احد کیوں کہا گیا؟ ہاں یہ بڑی عشق والی بات ہے. اللہ نے اپنا ذکر بھی اپنے حبیب کی زبان سے کروایا ہے. بلکہ بڑی پیاری بات ہے نا کہ وہ ایک شعر آپ سنتے ہوں گے کہ دساں کی میں مصطفیٰ دی کیڈی سونی شان ہے، آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے. تو لوگ کہتے ہیں سارا ہی قرآن نبی پاک کی تعریف میں ہے، نبی پاک کا ذکر ہے. سورہ اخلاص میں اللہ کے نبی کا تعارف بتاؤ کہاں ہے؟ اللہ کے نبی کا ذکر کہاں ہے؟ یہ تو اللہ کا ذکر ہے. تو جن کی آنکھیں کچھ اور دیکھتی ہیں وہ کچھ اور دیکھتی ہیں. عشق والوں کو تو صاف صاف نظر آ رہا ہے کہ رب اپنی ربوبیت کا اعلان بھی کر رہا ہے تو محبوب کی زبانی کر رہا ہے. اے محبوب کہہ دو اللہ ایک ہے، انہیں سمجھا دو اللہ بے نیاز ہے. کل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، اللہ کو ہے کتنی تیری گفتگو پسند. اللہ کے حبیب کو رب نے ارشاد فرمایا محبوب ان سے کہیے، سوال کر رہے نا آپ سے، آپ ہی نے جواب دیجئے. اور اب وہ جواب کیا ہے؟ کیا کمال کی صورت ہے. توحید الہی کا شاندار بیان ہے، اللہ کریم کی ذات کی زبردست یوں سمجھے کہ تعارف ہے. اللہ فرماتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. تم فرماؤ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنم دیا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور کوئی اس کے برابر نہیں ہے. یہ عقیدہ توحید کو پکار پکار کر یہ سمجھے بیان کرنے والی یہ سورت ہے، اور اللہ کرے یہ ہمارے دل میں نقش ہو جائے. میں اس سورت کے بارے میں کچھ عرض کرتا ہوں لیکن پہلے میں اس کی کچھ فضیلتیں بھی بتا دوں، اس کو اپنا ورد بنا لیں. تو آپ اس سورت کی فضیلت کیا ہے پہلے یہ سن لیتے ہیں، پھر اس کو ڈیفینیشن کی طرف آتے ہیں. سبحان اللہ. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ راوی ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیا تم میں سے کوئی اس سے عاجز ہے کہ وہ رات میں قرآن مجید کا تہائی حصہ پڑھ لے؟ 1/3 آف قرآن ہے تم میں سے کوئی جو پڑھ سکے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ حضور یہ بات تو مشکل معلوم ہو رہی ہے. عرض کی یا رسول اللہ ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سورہ اخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے. یعنی اگر کوئی 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لے نا تو اسے پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. پورے 3 منٹ نہیں لگتے. اگر یہ سیکنڈوں اور منٹس کی اہمیت پتہ چل جائے نا، جن کے گھنٹوں موبائل پر فضول گزر رہے ہیں، گھنٹوں جناب گپ شپ پہ گزر رہے ہیں، کھانے کی ٹیبل پر بیٹھتے تو اٹھتے نہیں، چائے پیتے تو کھڑے نہیں ہوتے، اتنی ٹائم ہے ہمارے پاس. جس کو سمجھ آ جائے کہ میں 3 منٹ میں پورے قرآن پاک پڑھنے کا ثواب حاصل کر سکتا ہوں اور میرے نبی کا وعدہ ہے نا تہائی قرآن کے برابر ہے، تو پڑھتے رہا کریں. اور اس میں اللہ کا ذکر بھی ہے، اللہ کی شان کا ذکر بھی ہے. بندہ اگر اس ترجمے کے ساتھ پڑھے تو محبت الہی اور انکریز ہوتی ہے اور اللہ پر یقین بڑھ جاتا ہے. آج کے دور میں تو توحید پر، ایگزسٹنس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بار بار ذکر کرنے کی حاجت ہے. انفارچونیٹلی آج کل ایتھیزم اتنا بڑھایا جا رہا ہے ہمارے اسکول میں، ہمارے کالجز میں، جناب تعلیمی اداروں میں. پہلے تو ہم بیرون ملک کے بارے میں سنتے تھے،
اب تو معاذ اللہ پاکستان میں بھی یہ سننے کو مل رہا ہے کہ بڑی سازش کے تحت ایسے کوسچن نوجوانوں کے ذہنوں میں کریٹ کیے جاتے ہیں کہ وہ کنفیوز سے نظر آتے ہیں، چونکہ علم سے دور ہیں، علماء سے دور ہیں، قرآن سے دور ہیں، تو پھر خود ہی جناب ان کے ذہنوں میں سوال آتے ہیں۔ آج انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان، اللہ خالق و مالک ہے، اس کے دلائل بھی سنیں گے اور ہمارے ایمانوں کو اور مضبوط کریں گے۔ اب آئیے ذرا اس سورت کے بارے میں پہلے سمجھتے ہیں۔ یاد رہے کہ قل هو اللہ احد، کہو اللہ ایک ہے۔ عرب میں کفار کی بہت ساری قسمیں تھیں، دہریہ، مشرک، اللہ تعالیٰ کی صفات کے منکر، اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ماننے والے، معاذ اللہ الگ الگ قسم کے وہ کفار تھے۔ تو اس صورت میں سب کی تردید کر دی۔ هو اللہ فرمانے میں دہریوں کی تردید کر دی، وہ کہتے ہیں اللہ، کوئی اللہ ہے ہی نہیں، دنیا میں کوئی خالق ہی نہیں ہے، ان کی تردید کر دی کہ اللہ ہے اور ایک ہے۔ احد فرمایا، مشرکین کا رد کر دیا جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، کہتے اللہ بھی ہے بت بھی ہے، معاذ اللہ، ان سب کا رد کر دیا۔ اور پھر اللہ اکبر، بقیہ آیات میں بقیہ کفار کا رد کیا۔ وہ اللہ ایک ہے، ربوبیت اور الوہیت میں عظمت و کمال کی صفات کے ساتھ موصوف ہے، اس کی نہ کوئی مثل ہے، نہ نظیر ہے، نہ شبیہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ پھر آگے فرمایا اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، کھانے پینے سے بے نیاز ہے، ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا، کسی کام میں کسی کا حاجت مند نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنم دیا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ تو اب یہ ان لوگوں کا رد ہے جو معاذ اللہ کبھی حضرت عیسیٰ کو اللہ کی اولاد مانتے تھے یا فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے، ان سب کا رد کیا۔ اللہ کی کوئی اولاد نہیں، اللہ کسی سے پیدا نہیں ہوا۔ پھر آگے فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی اس کے برابر نہیں، نہ ذات میں نہ صفات میں، کیونکہ وہ واجب ہے، خالق ہے، باقی سب ممکن مخلوق اور حادث ہیں، اس کی صفات ذاتی ہیں، قدیم ہیں، غیر محدود ہیں، جبکہ مخلوق کی جو صفت ہوتی ہے وہ محدود ہوتی ہے، محدود بھی ہے، حادث بھی ہے، ختم ہو جانے والی ہے۔ تو یہ ڈفرینشیٹ بھی کر دیا گیا کہ اللہ کا کوئی ثانی نہیں، کوئی نظیر نہیں، اس کا کوئی ہمتا نہیں ہے، وہ سب کا خالق و مالک ہے۔ تو سورہ اخلاص پکار کر توحید کے نغمے، توحید کی درس جو ہے ہمیں اس سے ملتا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج اب سمجھنا یہ ہے کہ اسلام کا جو سب سے بنیادی عقیدہ ہے نا، یعنی ون آف دا ٹاپ بنیادی عقائد میں سے اہم اور پہلا نظریہ کیا ہے؟ وہ عقیدہ توحید ہے۔ توحید تمام عقائد کی اصل اور جڑ ہے۔ جس طرح درخت کا وجود شاخ سے نہیں ہوتا، شاخیں تو اگتی رہتی ہیں، درخت کا وجود جڑ سے ہوتا ہے۔ میرے اور آپ کے ایمان کی جو جڑ ہے نا، وہ توحید الہی ہے۔ یاد رکھیے گا، یاد رکھیے، عقیدہ توحید پر ایمان لائے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جو لوگ ایک سے زیادہ خدا ہونے کے قائل ہیں، اللہ پاک نے ان کے کفر کا صاف اعلان فرمایا۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، بے شک کافر ہیں وہ جو کہتے ہیں اللہ تین خداؤں میں کا تیسرا ہے، اور خدا تو نہیں مگر ایک خدا۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور فرمایا اگر اپنی بات سے باز نہ آئے تو جو ان میں کافر مریں گے تو ضرور ان کو دردناک عذاب پہنچے گا۔ یعنی کفار کے لیے، اللہ کو ایک نہ ماننے والوں کے لیے دردناک عذاب رب نے خود اعلان فرمایا۔ اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں، توحید، اب یہ سوال ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے، ینگسٹر بھی موجود ہیں کہ ٹھیک ہے یہ بات تو سمجھ آ گئی، ہم بچپن سے بھی پڑھ رہے ہیں کہ 5 پلر آف اسلام ہے، اس میں پہلا عقیدہ توحید ہے۔ اب واٹ از دا ڈیفینیشن آف توحید؟ میں آسان لفظوں میں آپ کو اس کو بھی ڈیفائن کر دیتا ہوں۔ توحید کا معنی ہے اللہ کریم کی ذات پاک کو اس کی ذات اور صفات میں شریک سے پاک ماننا، یعنی اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے اور اللہ کی صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، یعنی جیسا اللہ ہے ویسا ہم کسی کو اللہ نہ مانیں۔ اگر کوئی اللہ پاک کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے کو اللہ تصور کرتا ہے تو وہ ذات میں شرک کرتا ہے، یہ بھی توحید سے باہر ہو گیا، مشرک ہو گیا۔ اچھا،
علم سما یعنی سننا، علم بصارت اللہ پاک کی صفات ہیں. ان صفات میں کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانے والا مشرک ہے. یعنی ذات میں شریک ٹھہرانے والا بھی مشرک، اور اللہ کو جیسا رب ہے عبادت کے لائق، ایسا عبادت کے لائق کسی کو اور کو بھی ماننے والا یہ بھی مشرک ہو جائے گا. یہ توحید الہی کا منکر اور کافر ہو جائے گا. سب سے پہلا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہی ہے. پہلے تو اب یہ ڈیفیٹ کرنا ہوگا کہ اللہ ہے اور اللہ ایک ہی ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے. دس از ایکچوئل ڈیفینیشن آف توحید جو ہمیں سمجھنی ہے. اب اس کو تھوڑا سا مزید آگے لے کر چلتے. علامہ ابراہیم بن محمد باجوری رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں اللہ پاک اپنی ذات اور صفات میں تنہا واحد ہے، یعنی اس کا کوئی نظیر نہیں ہے. ذات کے واحد ہونے کا یہ مطلب ہے کہ وہ اجزاء سے مل کر بنے ہونے میں پاک ہے. ٹھیک ہے نا، اس کی باڈی معاذ جس طرح ہم اپنی باڈی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں مختلف اجزاء سے مل کر بنی ہے. اللہ اس طرح اجزاء سے مل کر بننے سے پاک ہے. صفات میں تنہا ہونے سے مراد یہ ہے کہ جن سے صفت جیسے علم یا قدرت میں کثرت سے پاک ہے، جیسے دو یا اس سے زیادہ قدرتیں، دو یا اس سے زیادہ علم، اس طرح افعال میں یکتا ہونے کا معنی یہ ہے کہ اللہ پاک کے افعال میں نہ تو کوئی دوسرا شریک ہے اور نہ ہی اس کا کوئی مددگار. اب یہاں بڑا اہم کوسچن، جب بھی توحید پر بات ہوتی ہے نا تو کچھ کنفیوژنز پھیلا دی جاتی ہیں. اب سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ علم اللہ پاک کی صفت ہے، اگر کسی دوسرے کے لیے علم ثابت کریں تو کیا یہ شرک ہے؟ سمیع سننے والا یہ اللہ پاک کی صفت ہے، اگر کسی دوسرے کو بھی سننے والا کہیں تو کیا یہ شرک ہے؟ اب یہ بڑا حیات، ہمارا زندہ ہونا، اللہ تو حی قیوم ہمیشہ رہنے والا ہے، ہم بندوں کو بھی کہتے ہیں یہ بھی زندہ ہے، تو کیا یہ بھی شرک ہو جائے گا؟ یہ جب آپ آج عقیدہ توحید کی یہ باریک لائن سمجھ جائیں گے نا تو آئندہ شرک اور توحید میں فرق کرنے کا آپ کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے سولو ہو جائے گا. اب ذرا غور سے سمجھیے، اس کا جواب سنیے گا. یاد رکھیے کہ اللہ پاک کی حیات پر تو سب کا ایمان ہے، اور وہ تمام جنہیں اللہ پاک نے صفت حیات عطا فرمائی ہے وہ سب اس صفت کے حامل ہیں. بس ہم نے اپنے لیے بھی حیات کو وہ تو صفت مانا ہے نا، ہم بھی تو زندہ ہیں. مگر ہم کیا کہتے ہیں، ہمیں زندگی دینے والا کون ہے؟ ہماری زندگی ٹیمپریری ہے. ہماری زندگی دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. اللہ بھی حی ہے، اس وقت میں بھی زندہ ہوں، آپ بھی زندہ ہیں، مگر ہمیں زندگی دینے والا رب ہے، اور رب کو زندگی دینے والا کوئی نہیں ہے. وہ ساری کائنات میں زندگی بانٹنے والا ہے، مگر میری زندگی محدود، میری حیات محدود. میں نہیں تھا، معدوم تھا، اور اس دنیا میں آیا ہوں. دنیا میں پہلے ہم نہیں تھے. وی آر ناٹ ایگزسٹنگ، ہم ایگزسٹ نہیں کر رہے تھے. ہم نہ ہونے سے ہونا ہوئے، اور تھوڑے عرصے بعد پھر نہ ہونا ہو جائیں گے. معدوم سے حاضر ہوئے، ظاہر ہوئے، پھر معدوم ہو جائیں گے. اللہ ایسا نہیں، معاذ اللہ کے پہلے رب نہیں تھا پھر رب آیا. رب ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. جس دن یہ ڈفرینشیٹ آپ نے کر لیا تو پھر تو یہ شرک نہ ہوا. اگر کوئی یہ مانے جیسا اللہ حی ہے، جیسا اللہ قیوم ہے، جیسا اللہ کی حیات ہے ایسا اس بندے کی حیات ہے، پھر تو یہ صاف شرک ہو جائے گا. اور دنیا میں کوئی کسی کے لیے ایسا نہیں مانتا. بالکل اسی طرح اللہ سمیع ہے، سننے والا ہے. میں بھی سن رہا ہوں، آپ بھی سن رہے ہیں. کسی کے ذہن میں خیال نہیں آتا کہ یار یہ شرک ہو رہا ہے. اس لیے شرک نہیں ہو رہا کہ اللہ کا سننا، سبحان اللہ، اس کی شان اور ہے. اللہ نے ہمیں یہ سعادت دی ہے کہ ہمارے کان سنتے ہیں، مگر ہم نے اللہ سے لیا ہے، اللہ نے کسی سے نہیں لیا ہے. ہمارے علم جو ہے، کئی لوگ علماء ہوتے ہیں، دنیا کے علوم بھی سیکھتے ہیں. اللہ بھی علیم ہے، نام سنا ہے نا رب کا، علیم، علیم الخبیر. اللہ خبردار بھی ہے، غیبوں پر بھی غیبوں پر بھی خبردار ہے. اور اللہ علیم ہے، تو اللہ علیم علم والا ہے. آج لوگ کہتے یہ بھی بڑے عالم صاحب ہیں، تو کیا شرک ہو جائے گا؟ نہیں جناب، ان کا علم محدود ہے، رب تو علم دینے والا ہے. جب اس بات کو آپ سمجھ جائیں گے تو کبھی شرک کی ڈیفینیشن میں کنفیوژن نہیں ہوگی کہ اگر بندہ کسی اللہ والے کے لیے، کسی بڑی ہستی کے لیے کوئی علم، کوئی طاقت یا کوئی بھی اس کا جناب عمل مانتا ہے تو ہمیشہ ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ یہ محتاج ہیں، اللہ نے انہیں دیا ہے، اور اللہ
اللہ کی عطا سے انہیں ملا ہے، تو پھر شرک تو ختم ہو گیا نا۔ شرک یہ ہوتا ہے کہ جب یہ بندہ کہہ دے کہ فلاں نبی، فلاں صحابی، فلاں ولی جو ہے یہ اللہ کی طرح ہے، انہوں نے اللہ سے لے کر نہیں خود اپنی طرف سے دیا یا اپنی طرف سے دنیا کو نوازتے ہیں، جناب یہ شرک ہو جائے گا۔ تو جب یہ ڈیفینیشن میرے اور آپ کے ذہن میں کبھی بھی نہیں آتی، ہم کبھی کبھی کہتے ہیں ڈاکٹر بڑا اچھا ڈاکٹر ہے یار، اس کے پاس جاؤ بڑی شفا ہے اس کے ہاتھ میں، تو جناب یہ تو پھر شرک ہو جانا چاہیے۔ شفا دینے والی ذات تو رب کی ذات ہے، مگر وہاں کسی کے ذہن میں بھی یہ بات نہیں آتی، سمجھ آ جاتی ہے کہ شفا تو رب نے دینی ہے، اللہ نے اسے وسیلہ بنایا ہے، تو اصل ظاہر خالق حقیقی رب ہے، فاعل حقیقی رب ہے، وہی سب کو دینے والا ہے۔ ہاں آج دنیا میں جس طرح میں اور آپ ایک دوسرے کے بارے میں بات کرتے ہیں، یار یہ بڑی مدد کرتا ہے، یہ بڑا اچھا انسان ہے، احسان کرتا ہے، تو مجھے بتاؤ مددگار تو رب ہے، اللہ دینے والا ہے، آپ کیسے کسی بندے کے بارے میں کہہ سکتے ہیں یہ مدد کر رہا ہے؟ تو جناب آپ کہیں گے یار یہ تو بندے کی مدد ہے، اس کو بھی تو رب نے دیا ہے، یہ اللہ کا محتاج ہے، اللہ نے اسے دیا تو یہ میری مدد کرتا ہے، اللہ نے طاقت دی ہے اس لیے یہ سپورٹ کر رہا ہے۔ تو یہی تو بات شرک اور توحید میں سمجھنے والی ہے۔ کچھ لوگوں نے جناب شرک کی تسبیح پکڑ لی ہے، ہر کام کے اندر شرک شرک کہا کرتے ہیں۔ شرک یہ نہیں ہے، ذات میں کوئی کسی کو شامل کر لے یقیناً مشرک ہے، اللہ کے سوا کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھے وہ مشرک ہے، اور اللہ کی صفات میں کسی کو شامل کر لے کہ جیسا رب ہے، خالق ہے، جیسا مالک ہے، جیسا اس کا سب کچھ ہے، ایسا ہی کسی کو مانے گا تو یقیناً وہ مشرک ہو جائے گا۔ مگر الحمدللہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں ہوا کرتا۔ اللہ والوں کے لیے بھی جب بھی وہ ان کی طرف کسی ان کے کمال کی طرف یا ان کے کسی اعلیٰ وصف کی طرف توجہ کرتے ہیں تو ذہن میں یہی ہوتا ہے یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، عبادت کر کے بڑا مرتبہ پا لیا ہے، اللہ نے انہیں اپنے کمال سے، اللہ نے اپنی قدرت سے انہیں کچھ عطائیں فرمائی ہیں، تو یہ جناب ہم لوگوں سے آگے ہیں، مگر رب کے یہ بھی محتاج ہیں، اللہ کی عطا کے بغیر کوئی کسی کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ تو امید ہے کہ یہ بات ہمیں کلیئر ہو جائے گی۔ اب ہم آتے ہیں کہ اللہ موجود ہے۔ آج کے دور میں اس ٹاپک کو بہت ڈسکس کرنا ضروری ہے۔ بدقسمتی ہے کہ مسلمان کہلانے والوں کے ذہنوں میں بھی اب وسوسے کریٹ کیے جا رہے ہیں۔ تو کچھ بڑی خوبصورت باتیں انشاءاللہ ہم سنیں گے جو انشاءاللہ مزید عقیدہ توحید پر ہماری رہنمائی بھی کریں گی۔ بیسک آف ایمان کی بات ہو رہی ہے، اور انفارچونیٹلی آج کل نوجوانوں میں ایسی ایسی محفلوں میں بیٹھ رہے ہیں کہ وہاں اللہ کے ایگزسٹنس پر کلام ہو رہا ہے کہ یار یہ کائنات ایسے ہی بن گئی ہے، بگ بینگ تھیوری ہے، اور عجیب عجیب سائنسی تھیوریاں پیش کرتے ہیں، اور سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، لوگ ویڈیو دیکھ کے کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ تو پہلے سب سے مضبوط میرا اور آپ کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ اب آئیے سبحان اللہ، اب خدائے بزرگوں برتر کے ہونے کی دلیل کیا ہے؟ اب کچھ دلیلیں سنیے گا۔ یاد رکھیے کہ اللہ عز و جل کا موجود ہونا آفتاب سے زیادہ روشن ہے، اس کی ذات کا یقین ہر شخص کی فطرت میں داخل ہے، خصوصاً مصیبتوں، بیماریوں، آفتوں میں۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ جب بڑی مصیبت میں آتا ہے نا، بڑے سے بڑا منکر بھی جو ہے نا وہ پھر اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے کہ یار اب پھنس گیا ہوں، اب دعا کروں، اب کسی کو کہتا ہے اللہ سے دعا کر دو، اب اسے یاد آتا ہے کہ کوئی ہے خالق، کوئی ہے مالک جس کی طرف میں نے رجوع کرنا ہے۔ جب پریشان ہوتا ہے تو اسے رب کی یاد آتی ہے، اور تھوڑی سی عقل والا انسان بھی اگر صرف اس دنیا پر نظر کر لینا تو یقین کر لیتا ہے کہ بے شک یہ آسمان و زمین، یہ ستارے، یہ سیارے، انسان و حیوان، تمام مخلوق کسی نہ کسی کے پیدا کرنے سے پیدا ہوئی ہے۔ ارے آخر کوئی تو ہے جو انہیں پیدا کر رہا ہے، جس طرح چاہتا ہے اس میں تصرف کرتا ہے۔ کیونکہ جب ہم کسی تخت یا کرسی کو دیکھتے ہیں، مثال کے طور پر یہ میری ڈیسک ہے، آپ کسی بھی کرسی کو دیکھیں، دیکھتے ہی خیال کیا آتا ہے کہ اس کو کسی نے بنایا ہوگا، یہ خود بخود بن نہیں سکتی ہے۔ تو ذرا بتاؤ نا، اتنی بڑی دنیا، اتنا بڑا سسٹم جو بہت خوبصورت انداز میں چل رہا ہے، کیا کسی نے نہیں بنایا ہوگا؟ عرب کے ایک بدو نے بڑی پیاری مثال کے ذریعے بات سمجھائی۔ وہ کہتا ہے کہ اونٹ کی مینگنی دیکھ کر، اونٹ کی اگر کوئی راستے میں آپ کو مینگنیاں نظر آئیں تو سمجھ آ جاتا ہے کہ یہاں سے کوئی اونٹ گزر کر گیا ہے۔ قدموں کے نشان کو دیکھ کر سمجھ آ جاتا ہے کہ کوئی قدم سے چل کر یہاں سے گیا ہے۔ تو اللہ اکبر، وہ کہتے ہیں پھر ان برجوں والے آسمان، کشادہ راستے والی زمین کو دیکھ کر کیا اس کے بنانے والے کا خیال نہیں آتا کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، میرا خدا ہے۔ ارے اتنی بڑی کائنات، آج اس مسجد کا انتظام جب تک ہماری کمیٹی نہ بنے
बने, जब तक इसको कोई लाइट ऑन ना करे, जब तक जनाब एसी टाइम पे ऑन ना हो, जब तक सफाई ना हो, एक रूम वाली मस्जिद, एक छोटा सा हॉल हमसे मैनेज नहीं होता। इतनी बड़ी कायनात है जिसका निजाम चल रहा है, वक्त पे सुबह हो रही है, वक्त पे शाम हो रही है। अरे सुभान अल्लाह, कोई एक मिनट तो कभी ऐसा हो जाए कि जनाब आज इफ्तार तो हो गया, सूरज गुरूब नहीं हुआ। जिस वक्त लिखा उस वक्त सूरज गुरूब हो रहा है, उस वक्त सूरज तुलू हो रहा है। अरे कायनात कितने नज़्मों सब के साथ चल रही है, तो कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, वो मेरा खुदा है। अभी आगे सुनते चले जाइए। अब जनाब लोग कहते ठीक है एक नहीं बात अल्लाह, कुछ लोग एक से जायद खुदा के जो है वो कायल हैं कि जनाब अल्लाह भी है और कुछ और भी खुदा हैं। माद अल्लाह। अब जरा याद रखिए, एक शहर में दो बादशाह नहीं हो सकते, एक गाड़ी के दो ड्राइवर नहीं हो सकते, एक टीम के दो कप्तान नहीं हो सकते, क्योंकि जब भी आप दो लोगों को अथॉरिटी देंगे तो आपस में क्लैश होगा, और जब क्लैश होगा तो सिस्टम डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा। सुभान अल्लाह। अब इसी बात को मैं नहीं कह रहा, अल्लाह ने कुरान में बयान किया, लौ काना फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता। फरमाया अगर आसमान और जमीन में अल्लाह के सिवा और खुदा होते तो जरूर तबाह होते, यानी फिर लड़ाई झगड़ा और तबाही और बर्बादी इस कायनात की हो जाती। ये एक सिस्टम के तहत पूरी कायनात का चलना पुकार पुकार कर बता रहा है कि एक ही खालिक है, एक ही मालिक है और वही रब्बुल आलमीन है। अब आगे चलिए, कुरान मजीद की एक बहुत खूबसूरत आयत है, शहीदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्लाहु वल मलाइकतु व उलुल इल्मी काइमम बिल क़िस्त। तर्जमा, अल्लाह ने गवाही दी कि उसके सिवा कोई माबूद नहीं, और फरिश्तों ने और आलिमों ने इंसाफ से कायम होकर। अब इस आयत का शान नुज़ूल सुनिएगा। एक वक्त ऐसा था कि मुल्क शाम के उलमा से दो अफराद नबी पाक की खिदमत में हाजिर हुए। जब उन्होंने मदीना तैयबा को देखा तो एक दूसरे से कहा कि नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर के बारे में जो हमने अपनी किताबों में पढ़ा था ना, ये शहर तो वैसा ही है जो इस शहर में पाई जाती है। फिर नबी पाक की खिदमत में हाजिर हुए, प्यारे आका की सूरत देखी, आपकी सीरत देखी, आपकी बातें सुनी, तो फौरन पहचान लिया कि हमारी किताबों के मुताबिक जो आखिरी नबी के बारे में बताया गया था ना, यही वो आखिरी नबी है। फिर नबी पाक से सवाल किया कि आप ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं? नबी पाक ने फरमाया हाँ। उन्होंने अर्ज किया हम आपसे एक सवाल करेंगे, अगर आपने दुरुस्त जवाब दे दिया तो हम आप पर ईमान ले आएंगे। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया सवाल करो। उन्होंने अर्ज किया किताबुल्लाह में सबसे बड़ी शहादत कौन सी है, सबसे बड़ी गवाही कौन सी है? तो ये आयत नाजिल हुई और इसको सुनकर वो दोनों शामी जो लोग थे वो मुसलमान हो गए। अब ये आयत क्या है, तर्जमा फिर सुनो। अल्लाह ने गवाही दी कि उसके सिवा कोई माबूद नहीं, और फरिश्तों ने और आलिमों ने इंसाफ से कायम होकर। सुभान अल्लाह। इसमें फरमाया गया कि अहले इल्म बड़ी इज्जत वाले हैं। रब्बे करीम ने अपनी तौहीद के गवाही में उन्हें शामिल फरमाया है। अल्लाह अकबर। तो हमें उलमाए किराम से मरबूत रहना है। यानी अल्लाह ने क्या फरमाया कि अल्लाह एक है, इसके माबूद होने की गवाही किसने दी? फरमाया फरिश्तों ने और आलिमों ने गवाही दी। अपनी गवाही में रब ने आलिमों को, अहले इल्म को शामिल फरमाया। तो अहले इल्म की ये शान है जो इल्म से दूर होते हैं, फिर अल्लाह की एग्जिस्टेंस पर भी उनके जहनों में वसवसे आ जाया करते हैं। एक और जगह अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया व इलाहुकुम इलाहुं वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। और तुम्हारा माबूद एक माबूद है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं मगर वही बड़ी रहमत वाला है। अब आइए, इमाम आजम अबू हनीफा, इल्म का समुंदर है ना, ऐसे ही थोड़ी करोड़ों लोग उनके पैरोकार हैं। उनके पास एक शख्स आया, दहरी जो होता है ना, एथीस्ट। आज भी बड़े बड़े जनाब एथीस्ट बनते चले जा रहे हैं। एक दहरिया है और कहते हैं कि हुजूर हम जो है वो अल्लाह मौजूद है, इसकी दलील दीजिए। आप फरमाते मैं सोच रहा हूं काफी देर से कि लोगों ने मुझसे कहा है कि एक बहुत बड़ी कश्ती है और उसमें तरह तरह का तिजारती सामान लदा हुआ है, कार्गो शिप है, और उसका कोई निगहबान नहीं है, उसका कोई चलाने वाला भी नहीं है, और बिल्कुल अपना सफर पूरा कर रही है। समुद्र में तूफान आता है तो उसको भी चीरती हुई गुजर जाती है, जहां रुकना होता है वहां रुक जाती है, सामान ऑफलोड करती है, फिर सामान आता है फिर वो चलती रहती है।
نہ اس کا کوئی چلانے والا ہے، نہ کوئی کیپٹن ہے، نہ کوئی انتظامیہ، خود ہی چل رہی ہے وہ کشتی۔ دہریے کہتے ہیں حضور کوئی عقل مند انسان ایسی بات کیسے کر سکتا ہے کہ ایک شپ خود ہی چل رہی ہے، کارگو بھی اٹھا رہی ہے، کارگو اتار بھی رہی ہے، ٹائم پہ پہنچ بھی رہی ہے، طوفان کو جناب چیرتی بھی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو امام صاحب کہتے ہیں کہ تمہاری عقلوں پر مجھے ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے، ایک کشتی بغیر چلانے والے کے بغیر نہیں چل سکتی، یہ ساری کائنات کیسے چل رہی ہے؟ وہ یہ دلیل سن کر سارے کے سارے جو ہے وہ مسلمان ہو گئے اور جناب اللہ کو پہچان لیا۔ اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی سے سوال ہوا کہ مجھے بڑا پیارا جواب، مجھے بڑا مزہ آیا جب میں نے یہ پڑھا، غور سے سنیے گا۔ امام شافعی سے سوال ہوا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، دلیل دیجئے۔ آپ نے کہا شہتوت کے درخت کے پتے سارے ایک جیسے ہوتے ہیں۔ شہتوت کا درخت دیکھا ہے؟ جو بچوں نے شاید کم دیکھا ہو، پہلے تو ہم اسکولوں میں بھی مارے تھا۔ بہرحال آپ اس کو آسان لفظوں میں کسی بھی درخت کے پتے سمجھ لیں، لیکن شہتوت ایک باقاعدہ پھل ہی ہے اور بڑا اچھا پھل ہوتا ہے۔ تو شہتوت کے درخت کے بارے میں آپ نے مثال دی۔ آپ کہتے سارے پتے ایک جیسے ہیں، ایک ہی ذائقے کے ہیں، کیڑے، شہد کی مکھی، گائیں، بکریاں اور ہرن سب اس کو کھاتے ہیں یا کچھ چاٹتے ہیں۔ فرمایا اسی پتے کو کھا کر اگر کیڑا کھاتا ہے ریشم کا تو اس سے ریشم بن جاتا ہے، شہد کی مکھی اسے چاٹتی ہے تو اس سے شہد بن جاتا ہے، ہرن اسے کھاتا ہے تو اس کے اندر مشک بن جاتا ہے، ہرن کے اندر ایک مشک ہوتا ہے، نافع ہوتا ہے جو بڑی زبردست خوشبو ہوتی ہے۔ فرمایا گائیں بکریاں کھاتی ہے تو مینگنیاں نکالتی ہیں۔ فرماتے یہ اس امر کی صاف دلیل ہے، اس بات کی صاف دلیل ہے کہ ایک ہی پتے میں مختلف قسم کی تاثیر شامل کرنے والا کوئی ہے، کوئی خالق ہے جس کی قدرت ہے کہ جناب پتا ایک ہے مگر الگ الگ جسم میں اللہ نے وہ طاقت دی ہے کہ کوئی شہد کی مکھی چاٹ رہی ہے تو شہد نکال رہی ہے، ریشم کا کیڑا کھا رہا ہے تو ریشم بنا رہا ہے، ہرن کھاتی ہے تو خوشبو بناتی ہے، گائے بکریاں کھاتی ہے تو مینگنیاں نکالتی ہے۔ تو اللہ اکبر، کوئی تو ہے جو نظام میں ہستی چلا رہا ہے، میرا خدا ہے۔ تو بزرگان دین نے بڑے کمال سے جوابات دیے۔ اچھا جناب، امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی کے پاس ایک ملحد آیا جو اللہ کو نہیں مانتا تھا، کہتے ہیں آپ بتائیے اللہ ایک کیسے ہے، اللہ موجود ہے، پہلے دلیل دیجئے۔ آپ نے فرمایا کبھی سمندری سفر پر گئے ہو؟ کہتا گیا ہوں۔ کوئی واقعہ ہوا؟ کہتا ہاں بڑا خطرناک واقعہ ہوا۔ کہ کیا ہوا؟ کہ ایک دن سمندری سفر کے درمیان میں تھا تو بڑا طوفان آیا، میری کشتی ٹوٹ گئی، کئی لوگ ڈوب گئے اور میں جو ہے وہ ٹوٹی ہوئی کشتی کے تختے کو پکڑا۔ تو امام جعفر صادق نے فرمایا کہ پہلے تو سمندری سفر جب تم نے شروع کیا تو کس پر بھروسہ تھا؟ کشتی پر بھروسہ تھا، کشتی ٹوٹ گئی، تختے کو پکڑ لیا، اب کس پر بھروسہ تھا؟ کہ حضور اب میرے تختے پر بھروسہ تھا۔ جب یہ ختم ہو گئے تو پھر کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں حضور یہ ہوا کہ مجھ سے تختہ بھی چھوٹ گیا ہے، اب میں تنہا، سمندر کی موجیں ہیں۔ فرمایا اس وقت کس پر بھروسہ تھا؟ جو اس وقت بھی زندہ رہنے کا جو بھروسہ تھا نا، جو امید کی کرن تھی، وہی اللہ تبارک و تعالی، وہی اللہ کی شان ہے کہ جب سارے اسباب ختم ہو جائیں پھر بھی دل میں ایک ہوپ باقی رہتی ہے کہ کوئی ہے جو مجھے بچا لے گا، کوئی ہے جو مجھے نکال لے گا۔ فرمایا وہی جو تمہیں تختہ بھی ختم ہونے پر امید دلا رہا تھا، وہی رب عز و جل کی قدرت ہے، مان لو کہ اللہ نے تمہیں بچایا ہے۔ وہ ملحد کہتا ہے جناب آپ نے بالکل صحیح بات کی، کشتی پہ گیا تو کشتی بڑی مضبوط تھی، میرا بھروسہ کشتی پر تھا، مجھے پتا تھا چلانے والے بھی مضبوط ہیں اور ان کو سوئمنگ بھی بڑی اچھی آتی ہے، مگر طوفان آیا تو کشتی ٹوٹ گئی، میرے سامنے بڑے بڑے سوئمر ڈوب گئے، اب میں نے تختہ پکڑ لیا، میں نے کہا یہ تختہ مجھے بچا لے گا۔ کچھ عرصے بعد تختہ بھی ہاتھ سے گیا، اب میں تھا اور سمندر کی موجیں تھی، مگر دل میں پھر بھی ایک امید کی کرن تھی کہ میں بچ سکتا ہوں۔ فرمایا وہی تو تھا، وہی تو رب ہے جس نے تجھے اس تکلیف میں بھی تنہا نہ چھوڑا اور تیرے دل میں امید جگائے رکھی۔ تو اللہ ایک ہے، اللہ موجود ہے، سبحان اللہ۔ چلے میں آج کی دنیا کی بات کر لیتا ہوں۔ 8 ارب 8 بلین، جائیے ذرا ورلڈو میٹر کے اوپر، اس وقت دنیا کی آبادی 8 ارب کو ٹچ کر رہی ہے۔ 8 ارب لوگ اس دنیا میں موجود ہیں۔ ہم اس وقت مسجد میں کتنے لوگ ہیں؟ آپ نے پوری دنیا میں ٹریول کیا ہوگا، کبھی آپ کو ایک جیسا دوسرا بندہ نہیں ملا ہوگا۔ یہ کیسی ڈرائنگ ہے، یہ کیسی جناب اللہ کی قدرت کے شاہکار ہیں۔ ارے کہیں اور نہ دیکھو، اپنی ذات میں اللہ کی قدرت کو تلاش کرے تو بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ کبھی آپ کو اس کو ایکسپیرینس کرنا ہو نا، اگر یہاں پر میرا خیال ہے
وہ بیٹھے ہوں, آرکیٹیکچر لوگ بیٹھے ہوں, جن کو ڈرائنگ وغیرہ کرنے کا تجربہ ہوتا ہے, کبھی ان سے پوچھیں کہ الگ الگ شیپ بنانا کتنا مشکل ہے. ان کو کہو 200 قسم کی بلڈنگیں بنا دو, وہ پریشان ہو جائیں گے کہ بھائی 10-15 بنوا لو, 20 بنوا لو, 200 اچھا 2000 بنا دیں. میں کہ پاگل ہو گئے ہو, 20,000 بنا دیں, اور پریشان ہو جائیں گے. زندگی میں کچھ ایک ہی جیسی چیزیں بہت ساری نہیں بنائی جا سکتی. آپ نے بنگلوں کی ڈیزائن بنائی ہوں گی, اپنے گھر بنائے ہوں گے, گھر کو کتنی طریقے سے ڈیزائن کر سکتے ہیں آپ, کتنے شیپ بنا سکتے ہیں. کبھی کاغذ کا پین لے کے بیٹھیے. آپ کو خیر انسانی تصویر تو نہیں بنانی چاہیے, آپ اپنا ذرا کھانے بنائیے, ٹرائنگولر بنا لیں گے, اسکوائر بنا لیں گے, سرکل بنا لیں گے, اور بنائیے. کتنے بنائیں گے؟ تھوڑی دیر کے بعد آپ کہیں گے بھائی اس سے زیادہ نہیں بن سکتے. اللہ اکبر, روز دنیا میں ہزاروں لوگ پیدا ہو رہے ہیں, روزانہ نئی شکل کے ہیں. اچھا صرف شکل الگ نہیں ہے, ہاں ہماری آواز بھی الگ ہے. دیکھا ہے دوسری آواز والا, ہم آواز سے فون پہ پہچان لیتے ہیں. السلام علیکم کہتا ہے, ہاں بھائی کیسے, حبیب بھائی, سلمان بھائی, صادق بھائی, فوراً کلک کیوں ہوتا ہے؟ آواز بھی 8 ارب لوگوں کی الگ ہے. ابھی رکو, ابھی آگے چلتے ہیں, ابھی آگے. صرف آواز الگ نہیں ہے, ہمارے فنگر پرنٹس الگ ہیں. کبھی دیکھا اب تو ایئرپورٹ کے اندر اب چیکنگ ہی فنگر پرنٹ کی ہونے لگی ہے. یعنی اتنی ایک انگوٹھا ہے, مجھے بتاؤ تو صحیح, 8 ارب لوگ. اچھا یہ 8 ارب تو میں کہہ رہا ہوں نا, اربوں چلے گئے اور اربوں آئیں گے. میرے رب کی قدرت کا شاہکار تو دیکھیں. سائنس اللہ کی قدرت کو کیسے ایکسپٹ کر رہی ہے کہ یار انگوٹھے سب کے الگ ہوں گے, کبھی دوسرا انگوٹھا ایک دوسرے کا میچ نہیں ہو سکتا. صرف انگوٹھے نہیں, ہماری آئی کی جو آنکھ کے اندر پتلی ہے, اب تو آئی سکیننگ شروع ہو گئی نا ایئرپورٹ پہ, کہ آنکھوں کی تصویر لے کے پتہ چل جاتا ہے بندہ کون ہے. تھوڑے عرصے کی بات ہے, یہ پاسپورٹ وغیرہ سب ختم ہو جائیں گے, صرف آپ کی آنکھ ہوگی. اب دنیا میں کئی جگہوں پر فنگر پرنٹ پہ آپ کے کریڈٹ کارڈ آ چکے ہیں, پر آپ فنگر پرنٹ دے اور پیسے لے جائیں, پیسے دے دیں, بینک اکاؤنٹ چل رہے ہیں, کیونکہ اب آپ ہیں, ہمیں پتا ہے. اصل تو یہ چاہیے ہوتا ہے نا کہ کارڈ والا بندہ ہے کہ نہیں. اب کارڈ کیوں سنبھالوں, پاسپورٹ کیوں سنبھالوں, آگے جا کے سب یہ ختم ہو جانا ہے. یہ سب آپ کی آئی اسکیننگ اور فنگر پرنٹ پہ چیزیں آ جائیں گے, کیونکہ ان کو بندہ معلوم کرنا ہوتا ہے. دیکھیں نا موبائل پہ کئی اکاؤنٹ سے جو آئی اسکیننگ سے کھل جاتے ہیں, آپ آنکھ دکھاتے ہیں وہ کھلتا ہے, پیمنٹ ٹرانسفر, کوئی سائن نہیں, کوئی سگنیچر نہیں, فنگر پرنٹ پہ پیمنٹ ٹرانسفر. اٹ مینز بندہ وہی ہے جس کے پیسے ہیں. اللہ اکبر, یہ میرے رب نے ایک